مجھے عجیب عجیب سی خبریں آ رہی ہیں۔ جو لوگ جن کو اس وقت رکھا ہوا ہے جیلوں کے اندر، اب کیا کوشش کی جا رہی ہے؟ اپروورز ڈھونڈے جا رہے ہیں ہمارے لیڈرشپ سے، یا وہ لوگ جو پکڑے ہوئے ہیں ان سے اپروور کیا بن رہے ہیں؟ اپروور کا وعدہ معاف گواہ کیا ہے کہ جی یہ کہیں کہ یہ عمران خان کے کہنے کے اوپر ہم نے یہ کور کمانڈر کے گھر میں حملہ کیا، اور وہاں جا کے یہ بھی سننے ہیں، ذرا سنیں بات، کہ وہاں جو کاغذات جو سیکرٹ فائلز پڑی تھی ان کو کسی طرح آگ لگانی تھی یا کیا کرنا تھا۔ یہ عمران خان کہہ رہا ہے کہ فوجی انسٹالیشنز کے اوپر اٹیک کرو، اور ادھر پھر کوئی سیکرٹ فائلز، یہ بھی کہیں 164 کے بیان لکھوانے کی کوشش ہو رہی ہے ان لوگوں سے، میجسٹریٹ کے سامنے جا کے کہے کہ جی عمران خان نے مجھے بھیجا تھا وہاں، اور آگ بھی لگانے کو اور پھر وہ کوئی فائلیں بھی جلانے کو۔ اب میں جو یہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، میرا آپ سے سوال ہے، پہلی چیز کہ کیا یہ پبلک مان جائے گی اس کو کہ عمران خان چاہے گا کہ فوجی نہتے شہریوں سے فوج کے اوپر اٹیک کروائے گا عمران خان؟ یا تو چلیں یہ کہنا بغاوت کا مطلب ہوتا ہے کہ بندوقوں سے اٹیک ہوتا ہے، سول وار میں دونوں طرف بندوقیں ہوتی ہیں، آپ سول وار کی بات کر رہے ہیں نا، بغاوت کی اپنی فوج کے خلاف اگر عمران خان کرے گا تو وہ کوئی عورتیں جن کو پکڑا ہوا ہے، کیا وہ عورتیں جائیں گی وہاں، اور وہاں نوجوان جائیں گے جن کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہوں گے، وہ جا کے اٹیک کریں گے فوج کو؟ کوئی یہ عقل ہے؟ یہ کیا یہ لوگ مان لیں گے یہ؟ اور پھر بیان یہ دے رہے ہیں کہ کوئی کاغذات وہاں، کوئی میں نے ملک کی سیکرٹس کے اوپر کوئی کچھ کرنا تھا، یعنی میں نے کوئی ان کی سیکرٹ فائلز کوئی جلانی تھی یا کیا کرنی تھی۔ عمران خان کا جینا مرنا پاکستان میں، اس کی کوئی باہر نہ پراپرٹیز ہے، نہ پیسہ ہے، نہ بینک اکاؤنٹس ہیں۔ کیا وہ جس ملک کے اندر جینا مرنا چاہے گا، وہ چاہے گا کہ اس ملک کی فوج تباہ ہو جائے؟ اور جب کہ اس کو پتہ ہے کہ ساتھ والا جو ہمارا ہمسایہ ہے، اس کے اندر جو RSS کی آئیڈیالوجی ہے، جو ان کا نظریہ ہے، وہ پاکستان کو تسلیم ہی نہیں کرتے۔ وہ جو مسلمانوں پہ ظلم کر رہے ہیں وہاں ہندوستان میں، تو ان کی تو پوری آئیڈیالوجی ہے اس چیز پہ، وہ تو پیچھے دیکھتے ہیں کہ جب سے مسلمان آئے ہماری ہندوستان کی تباہی ہوئی ہے، وہ تو ہمیں سارا ذمہ دار، ہر بری چیز کا ذمہ دار وہ مسلمانوں کو اور پھر پاکستانیوں کو ٹھہراتے ہیں۔ تو کیا عمران خان جو ایک آزاد انسان ہے، وہ چاہے گا کہ اپنی فوج کمزور ہو جائے؟ اور فوج کمزور ہونے کا مطلب کہ ملک پھر ٹوٹ جائے، کیونکہ اتنا بڑا جو ہمارا ہمسایہ جو مضبوط ہوتا جا رہا ہے، تو ان کے تو آپ تھنک ٹینکس میں دیکھیں، ان کے تو تھنک ٹینک کہتے ہیں کہ پاکستان کو 3 حصے میں کر دو۔ سو پہلے تو یہ جو 164 کا بیان ہے، یہ اگر لکھوا بھی لیں گے لوگوں سے، کیا یہ قوم مان جائے گی؟ کیا 9 مئی کا قوم مان گئی ہے کہ یہ عمران خان نے ساری سازش کی تھی؟ یعنی اپنے اوپر یہ حملہ کروایا پہلے کمانڈو سے، اور اپنے آپ کو پھر اس نے جیل میں ڈلوایا، اور پھر وہ سارا پلان کے تحت اس نے فوج کے اوپر حملہ کروا دی۔ کیا یہ قوم مان گئی ہے کہ یہ جو سازش ہے، بغاوت ہے، یہ قوم مان گئی ہے کہ عمران خان بہت بڑا غدار ہے؟ اور اگر آپ نے چیک کرنا ہے تو اوپینین پولز دیکھ لیں، سرویز اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی سروے اٹھا کے دیکھ لیں، دکانوں میں نکل جائیں، بازاروں میں پوچھیں کہ کیا یہ واقعی عمران خان نے بغاوت کی تھی؟ اور میں آپ کو اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، جو پبلک اوپینین ہے وہ اس طرح کنٹرول نہیں ہو سکتا۔ آپ پروپیگنڈا سے پبلک اوپینین کو نہیں کنٹرول کر سکتے کہ یہ اگر 164 کا بیان آ بھی جائے گا، عمران خان کو جیل میں بھی ڈال دیں گے، سزا بھی دلوا دیں اس کو، سالوں میں جیل میں رکھ لیں، کیا قوم مان جائے گی اس کو؟ کیا دنیا مان جائے گی؟ کیا جو بیرون ملک پاکستانی ہمارا سب سے بڑا اثاثہ بیٹھا ہوا ہے، 1 کروڑ پاکستانی باہر بیٹھا ہوا ہے، جن کی دولت سارے 25 کروڑ پاکستانیوں سے زیادہ ہے، اور وہی پھر سے میں کہتا ہوں، جب انشاءاللہ اس ملک کو ہم اٹھائیں گے ایک دن، تو وہ ان کی انویسٹمنٹ آئے گی جو بچائے گی شروع میں پاکستان کو، اور پھر دنیا سے انویسٹمنٹ آئے گی۔ تو میں ایک تو یہ کہنا چاہتا تھا کہ یہ اور کئی لوگوں کے اوپر تشدد کیا گیا ہے، بری طرح تشدد کیا گیا، اور صرف یہ بیان دلوانے کے لیے۔ اس کے علاوہ جو ہمارے سینئر لوگوں کو رکھا ہوا ہے جیلوں کے اندر ابھی تک، ان سے صرف وہ کہ بس بیٹھ کے کہہ دے کہ میں تحریک انصاف چھوڑ رہا ہوں،
پھر ایک اور سازش چل رہی ہے، وہ کیا ہے؟ سازش یہ ہے جی کہ ہمارے اندر لوگ چھوڑے ہوئے ہیں ہماری اپنی پارٹی کے ہی، اور وہ جو جن کو انہوں نے توڑ لیا، جن کو انہوں نے کہلوا دیا کہ جی اب تو عمران خان کے اوپر کانٹا ڈال گیا، اس نے تو آنا نہیں ہے، تو وہی لوگ جا کے ہمارے لوگوں کو، جو ہمارے ٹکٹ ہولڈرز ہیں پنجاب میں یا جو ہمارے ایکس ایم پیز ہیں، ان کو جا کے کہہ رہے ہیں کہ جی اب عمران خان نے تو آنا نہیں ہے، اس کے اوپر تو فیصلہ ہو گیا کہ اس کے اوپر تو ہم نے کانٹا ڈال دیا، تو اس نے آنا نہیں ہے، پارٹی بھی ختم ہو جائے گی اب۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ ایک اور کسی، یا یہ جو پی ڈی ایم کی پارٹیز میں چلے جائیں یا جو بھی ہم نے نئی کوئی پارٹی بنائی اس کے ساتھ چلے جائیں۔ یہ ایک پروپیگنڈا چل رہا ہے ہمارے لوگوں کو۔ لیکن میں آج سوال پوچھتا ہوں کہ کیوں نہیں پارٹی ٹوٹ رہی؟ کیوں نہیں وہ لوگ جن کے گھروں پہ حملے ہو رہے ہیں، ان کے بیوی بچوں کے اوپر حملے، ان کو بھی نہیں بخش رہے، ان کے بہنیں، ان کے رشتہ دار، ان کے بزنسز، ان کو نہیں بخشا جا رہا؟ وہ ہو رہا ہے پاکستان میں، جو میں کبھی بھی نہیں سوچتا تھا کہ ہماری ملک میں ہو سکتا ہے۔ نہ کوئی ہماری روایتوں کی کوئی فکر کرتا ہے، نہ جو ہمارا دین، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، حکم دیتے تھے کہ جنگ پہ جاؤ تو عورتیں بچے بوڑھوں کو، آپ نے دشمنوں کے عورتیں بچے بوڑھوں کو ہاتھ نہیں لگانا۔ یہاں نہ بوڑھے دیکھے جاتے ہیں، ماں باپ نہ دیکھے جاتے ہیں، نہ بچے دیکھے جاتے ہیں، نہ عورتیں۔ میری بہن، میری 3 بہنیں، ان تینوں کے کچھ نہ کچھ ان کے اوپر، ایک بہن کے اوپر کرپشن کیسز ڈالے ہوئے ہیں، دوسرے کے بیٹے کے اوپر ایف آئی آر کاٹ دیے ہیں، ایک کے اوپر ایک کا بیٹا باہر چلا گیا، پاکستان سے باہر چلا گیا، تو ان سب کے اوپر کوئی نہ کوئی کیسز چل رہے ہیں، بیوی کے اوپر کیسز چل رہے ہیں۔ یہ کب تھا مجھے بتائیں کہ ہماری پولیٹکس میں یہ کب ہم اتنے نیچے گرے تھے؟ ہاں تھے، یہ نواز شریف کی خاص طور پہ، یہ شریف خاندان کا تھا کہ گھر کی عورتوں کے اوپر ہمیشہ اٹیک کرتے تھے۔ بے نظیر کی اور اس کی والدہ کی تصویریں انہوں نے لاہور کے اوپر نیچے پھینکی، گندی تصویریں۔ انہوں نے وہ جو ویڈیو ٹیپس، مریم ماہر ہے ٹیپس کے اوپر، وہ ٹیپس بنا لیتے ہیں، بلیک میل کرتے ہیں۔ یہ تو تھا ان کی روایت پرانی۔ لیکن یہ ہماری اس قوم کے اندر، ہمارے کبھی بھی ویلیو سسٹم میں اس طرح ہم کبھی بھی نہیں گرے تھے۔ اس کے علاوہ لوگوں کو اغوا کیا ہوا ہے۔ اور میں یہ ذرا بتا دوں کہ ہمارا اظہر ماشوانی، ہمارے سوشل میڈیا کا، اس کا بھائی کو 2 مہینے سے اٹھایا ہوا ہے۔ ہمارا جو علی اوان ہے، ہمارے اسلام آباد سے جو ایم این ہے، ان کے بھائی کو، وہ ایک پروفیشنل ہے، اس کا تعلق ہی کوئی پارٹی سے نہیں ہے، اس کو اغوا کر کے لے گئے۔ شہزاد اکبر جو انگلینڈ گیا ہوا ہے، اس کے بھائی جو کہ نارمل نہیں ہے، اب نارمل ہے اس کا بھائی، اس کو اٹھا کے لے گئے، وہ غائب کیا ہوا ہے۔ یہ سب غائب کیے ہوئے ہیں۔ جب عدالت میں جاتے کہ جی پیش کرو، پولیس کہتی جو ہمیں پتہ ہی نہیں کدھر گئے۔ اعظم خان جو میرے پرنسپل سیکرٹری تھے، ان کو اٹھا کے غائب کر دیا ہے، اور کوشش کیا ہو رہی ہے اس کو اپروور بنانے کی، جی عمران خان کے خلاف کوئی سٹیٹمنٹ دیں کہیں نہ۔ تو شہزاد اکبر جو انگلینڈ میں بیٹھا، اس کو میسیجز آ رہی ہیں، ہم سب کچھ چھوڑ دیں گے اگر تم عمران خان کے خلاف اپروور بن جاؤ کہ اس کے خلاف کوئی سٹیٹمنٹ دے دو۔ اور عمران ریاض، اب اس کا کیا تعلق تھا 9 مئی کے ساتھ؟ وہ غائب کیا ہوا ہے، اس کو بھی عدالت کہہ رہی ہے اس کو بلاؤ، وہ بھی نہیں آ رہا۔ یعنی کب پاکستان میں ایسے ہوا تھا؟ کون سے ایک ملک جو کہتا ہے، ابھی بھی ہم کہتے ہیں ہم جمہوریت ہیں، کس ملک کے اندر اس طرح کی نہ عدالتوں کی سنی جاتی ہے، نہ لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس کی کسی کو کوئی پرواہ ہے؟ جو مرضی طاقتور جو فیصلہ کرتا ہے، جو وہ سمجھتا ہے وہ کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ جو بھی طاقت میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو یہ سب کچھ کروا رہے ہیں، میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اتنا زیادہ کسی کے ایک پارٹی کے اوپر آپ زور لگائیں اور ظلم کریں اور وہ پھر پارٹی نہ ٹوٹے؟ پنجاب کے اندر کتنے ٹکٹ ہولڈرز توڑ لیے ابھی تک؟ 297 ہیں ٹکٹ ہولڈرز، ان میں سے 40-50 توڑے ہیں، باقی کیوں نہیں ٹوٹ رہے؟ سب گھروں میں سے نکلے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنی فیملیز کو گھروں سے نکال دیا ہے، سب چھپے ہوئے ہیں، بزنسز ان کی بند ہے، وہ ٹوٹ کیوں نہیں رہے؟
سوال پوچھا اپنے آپ سے کہ اتنا ہی زور لگایا، ابھی پختونخوا کے اندر پوری کوشش ہو رہی ہے، کیوں نہیں ٹوٹ رہا ہے؟